چلیں اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 197. الحج اشہر معلومات، حج مہینے ہیں معلوم جانے بوجھے، یعنی جانے بوجھے مہینوں میں حج ہوتا ہے. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ان مہینوں میں حج ہوتا ہے. فمن فردا، تو جو کوئی فرض کرے یا مقرر کرے، فیہن الحج، ان دنوں میں حج کو، فلا رفث، تو نہ کوئی شہوانی کام کرے، ولا فسوق، نہ کوئی گناہ کا کام کرے، ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرے، فی الحج، حج میں. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو کرو گے نیکی جانتا ہے اس کو اللہ. وتزودوا، اور زاد راہ بھی لے لیا کرو. فإن، تو بے شک، خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے. واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ سے ڈرو. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. دیکھیں اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک حج بھی ہے. اگر استطاعت ہوتے ہوئے کوئی حج نہیں کرتا، اس کے پاس یعنی اتنی رقم بھی ہے، اس کے پاس اگر عورت ہے تو وہ بھی ہے، محرم بھی ہے، اور صحت بھی ہے، اور پرامن راستہ بھی ہے، تو اس پہ حج فرض ہے. اگر وہ حج نہیں کرتا تو ایک حدیث کے مطابق وہ یہودی مرے یا نصرانی، اللہ کو اس سے کوئی نہیں پڑتا، فرق پڑتا. تو بات یہ ہے کہ حج فرض ہے، لیکن اس کو کیسے نبھانا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کے لیے جو ہے کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ حج جو ہے وہ خاص دنوں میں ہوتا ہے، یعنی حج کے مہینے میں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہم آگے پیچھے کر دیں، اچھا اس مہینے میں گئے، چلو گئے ہوئے لگے ہاتھوں حج بھی کر لیں، ہم بھی مینا چلے جائیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. پہلے زمانے میں جو ہے میں نے بتایا تھا کہ لوگ اپنے فائدوں کو جو جنگ کر رہے ہوتے تھے ان زمانے میں لوگ، تو حج کے مہینے یا یہ جو مہینے ہیں حرمت والے آگے پیچھے کر لیتے تھے، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو حج کے مہینے سب کو معلوم ہے کہ یکم شوال سے لے کے 10 ذی الحج تک کو اشہر الحج کہا جاتا ہے، یعنی حج کے مہینے کہا جاتا ہے. اور عمرہ تو آپ کو پتہ ہے پورے سال کیا جا سکتا ہے. تو جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حج ایک مکمل عبادت ہے، حج اگر فرض ہے تو ہو گیا ہے تو کرنا ہی کرنا ہے. پھر حج مالی عبادت بھی ہے، اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے. بدنی عبادت بھی ہے، اس میں بدن بھی خوب وہ لگتا ہے، ہمت طاقت لگتی ہے. اور اس میں یعنی اللہ کے راستے میں تکلیفیں بھی اٹھائی جاتی ہیں، جہاد بھی ہے اس طرح سے دیکھا جائے تو بہرحال جو کوئی حج کرے اس پہ احرام کی پابندی ضروری ہے. اور احرام کی پابندیاں کیا ہیں کہ کوئی بے حیائی نہ ہو، یعنی فلا رفث ولا فسوق، نہ تو میاں بیوی میں ہی کوئی آپس میں تعلق قائم کیا جائے جب احرام باندھ لیا ہے، نہ ہی کوئی بے حیائی کی بات ہو، نہ کوئی اشارن کناین ایسی کوئی بات ہو، نہ کوئی جو ہے گناہ کی بات ہو، فسق کی بات ہو، نہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو. ولا جدال، منع کیا گیا جدال کو بہت سخت وہاں پہ، کیونکہ وہاں اس کا خطرہ بہت ہوتا ہے. لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں، رش بہت ہوتا ہے، بھیڑ بہت ہوتی ہے، کوئی کسی کی نہیں سنتا، تو عام طور پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیا. اور یہاں پہ بھی آ جا رہا ہے کہ فساد نہیں کرنا، نہ کوئی غیبت، چغلی، بد نظری، کیونکہ وہاں پہ اس کے مواقع بھی ہوتے ہیں، تو یہ بھی نہیں کرنا. محرمات کا وہ نہیں کرنا، ارتکاب بھی نہیں کرنا. تو یہ فسق بھی نہیں کرنا، اللہ کی حدود کو نہیں توڑنا. اور بیت اللہ کو جو حج کرے، اگر اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو ابھی میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے کہ وہ وہاں سے ایسے لوٹے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ایک بچہ آتا ہے، یعنی بالکل گناہوں سے فارغ. پھر اس کے علاوہ یوم النحر ہے، اور 10 ذی الحج، اس میں بھی نیکی کے کام کرنے ہیں. قدیم زمانے میں لوگ جاتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، علماء بھی جاتے تھے، آپس میں حدیث پڑھاتے تھے. جیسے ہم لوگ حج پہ گئے تھے، مجھے یاد ہے ہم نے تجوید سیکھی تھی، تو وہ کر سکتے ہیں. نہ کہ وہاں پہ فالتو بیٹھ کے چٹ چیٹ کریں، گپ شپ کریں، موبائل اٹھائیں، واٹس ایپ کریں، سوشل میڈیا پہ بزی رہیں. کیونکہ مینا میں اور اگر خود سے اللہ کا ذکر نہیں کریں، تلبیہ نہیں پڑھیں، تو اور کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ لوگ سوئے پڑے رہتے ہیں، خاص طور پہ کوئی وہ نہیں کرتے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ نے یہاں پہ کہا کہ ساتھ جاتے ہوئے زاد راہ بھی لے لیا کرو. یمن کے لوگ عام طور پر ایسے بغیر اسباب کے آ جایا کرتے تھے، پھر خود بھی تنگ ہوتے تھے اور اوروں سے بھی مانگ مانگ کر ان کو تنگ کرتے تھے. تو اسی لیے جاتے ہوئے اپنی جتنی بھی ضرورت کا سامان ہے، چیزیں ہیں، روپیہ پیسہ ہے، لے کر جانا چاہیے. وہاں پہ اب دیکھیں لوگ کتنے زیادہ وہاں پہ پروفیشنلی آ کر کہتے ہیں کہ جی وہ جیب کٹ گئی ہے، وہ فلاں ہو گیا، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ ہو گیا ہے تو اس کا بھی حق مارتے ہیں، اور یہ ہو گیا ہے. اور
اس طرح کی حرکات کر رہے ہوتے ہیں تو کسی سے مانگنے کی بجائے اپنا زاد راہ ساتھ لے کے جائیں، اور اس سارے زاد راہ میں اللہ کا خوف بہترین ہے۔ یہ کہا گیا واتقون یا اولی الالباب، اگر عقل والو تمہیں عقل ہو تو جو بہترین زاد راہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔ وہ ہوگا تو پھر وہاں پہ احرام کی پابندیاں کرو گے، پھر وہاں پہ حج کے اصول و ضوابط کا دھیان کرو گے، پھر وہاں پہ اس کو ایک میلہ ٹھیلا نہیں بنا لو گے اور گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں، بلکہ اللہ ہی کی طرف لو لگاؤ گے اور دل لگاؤ گے اور اچھے طریقے سے حج کر کے آؤ گے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارا صبر بھی لے کے جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ وہی بات ہے کہ بے صبرہ ہونے کی وجہ سے بہت جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں لوگ لڑتے ہیں، اور حج ایسا موقع نہیں ہے۔ وہاں پہ جا کر کوشش کیا کرنی چاہیے کہ چپ کر روزہ رکھ لینا چاہیے، بس، یا بندہ عبادت یا تیرا ذکر کرے ہر شخص، یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے، بس یہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی حج پہ جائیں گے، اور یا اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں اپنے گھر لے جائے، عمرے پہ لے جائے، حج پہ لے جائے، جہاں پہ بھی اللہ لے جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہر جگہ پہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، خیر فرمائے، ہمیں تقویٰ عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو جتنے بھی فرائض ہیں ان سب کو اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مقبول دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پر اور آنے والی نسلوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔